کہتے ہیں کچھ حویلیاں صرف خالی نہیں ہوتی، وہ زندہ ہوتی ہیں اور ان کی چھاؤں میں ماضی سانس لیتا ہے۔ جہاں عکس بولتے ہیں اور آئینہ تمہاری نہیں، تمہارے اندر کی حقیقت دکھاتا۔ اگر میں آزاد ہو گئی تو تم قید ہو جاؤ۔ تم نے مجھے دیکھا، اب تم میرے ہو گئے۔ محبت جب عکس میں قید ہو جائے تو آئینہ صرف شیشہ نہیں، سزا بن جاتا ہے۔ محبت، جنون اور عکس کا کھیل جلد آ رہا ہے، صرف اور صرف خواب کی گھڑی 29۔ کہتے ہیں ہر شہر میں کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں وقت رک جاتا ہے اور خاموشی ملنے لگتی ہے۔ یہ لاہور ہے، میرا شہر، اور آج میں جا رہا ہوں اس کے سب سے خطرناک، سب سے خاموش راز کی، جسے لوگ بانسا سنگھ ہاؤس کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں مقامی لوگ کہتے ہیں وہاں رات کو صرف سائے جاگتے ہیں۔ احمد، شام 5 بجے، لوکیشن لاہور کی پرانی سنسان گلی۔ احمد ایک 30 سالہ ڈاکومنٹری فلم میکر گلیوں میں قدم با قدم چل رہا ہے، کیمرہ اس کے کندھے پر اور ہاتھ میں ریکارڈنگ کے لیے ڈائری۔ دیواروں پر بانسا سنگھ ہاؤس کا پرانا بورڈ نظر آتا ہے، زنگ آلود، آدھا ٹوٹا۔ احمد کیمرے میں بولتے ہوئے، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں داخل ہونا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ لیکن میرا سوال ہے، اگر موت تمہیں دکھائی دے تو کیا تم اس کی فلم بنا سکتے؟ احمد گیٹ پر پہنچتا ہے، جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھتا ہے وہ خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے۔ اندر اندھیرا، ٹوٹی ہوئی اینٹیں، جھاڑیاں، ہوا کی سرگوشی۔ ہوا میں ایک عجیب سی بانس جیسے کہ پرانے عطر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو نئی نہیں، پرانی یادوں کی طرح، جیسے کسی نے یہاں بہت دیر تک انتظار کیا۔ مرکزی ہال میں 7 بجے احمد مرکزی ہال میں پہنچتا ہے، جہاں ایک پرانا آئینہ دیوار پر لٹک رہا ہے۔ آئینے کے نیچے ایک کرسی الٹی پڑی ہے۔ جیسے ہی وہ کیمرہ آن کرتا ہے، اسکرین پر ریکارڈنگ سٹارٹ آتی ہے، لیکن احمد نے تو بٹن دبایا ہی نہیں۔ احمد کا عکس اس کے پیچھے، ایک عورت سفید لباس میں، بال چہرے پر۔ احمد پیچھے مڑتا ہے، لیکن پیچھے کوئی نہیں۔ وہ تیزی سے سانس لیتا ہے اور گھبرا کر، کون ہے یہاں؟ اگر کوئی ہے تو سامنے